الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسی راہبر پہ درود ہے اور اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی راہبر پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، جو کبھی امیر سپاہ ہے اور کبھی دردمند عوام ہے، جو کبھی امیر سپاہ ہے اور کبھی دردمند عوام ہے، اور کوئی آج تک نہ سمجھ سکا جو میرے نبی کا مقام ہے، کوئی آج تک نہ سمجھ سکا جو میرے نبی کا مقام ہے۔ کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بوریے پہ قیام ہے، کبھی انبیاء کا امام ہے، اور کبھی فاقہ کش، کبھی میزباں، کبھی سر پہ تاج شہنشاہی، کبھی فاقہ کش، کبھی میزباں، کبھی سر پہ تاج شہنشاہی، کبھی بت شکن، کبھی صف شکن، اور کبھی مجاہد عام ہے، کبھی بت شکن، کبھی صف شکن، اور کبھی مجاہد عام ہے، اور اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، اڑتا ہوا غبار بھی ان کے دیار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا، ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا، اور بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پہ دماغ نسیم بہار کا، ہے عرش پہ دماغ نسیم بہار کا۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اسی آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کے دربار گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم دائما صلی وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم دائما صلی وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم دائما صلی وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ سامعین اکرام، ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی شب 27ویں رجب المرجب کی شب ہے۔ اسی شب کو ہمارے اور آپ کے آقا محسن انسانیت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی مناسبت سے آج کی رات کو معراج کی رات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نبی والے، نبی سے محبت رکھنے والے، نبی سے عشق رکھنے والے آج کی رات بہت ہی شوق و ذوق اور اہتمام کے ساتھ شب بیداری کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، نبی کی نعت کی محفل سجاتے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج
مدینہ مسجد آزاد نگر جمشید پور میں بھی اہل محبت کا یہ ازدحام اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی اس جذبہ عشق و محبت کو سلامت رکھے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، نبی سے محبت، نبی سے عشق اور اس عشق کا اظہار یہ بہت بڑی سعادت اور نیک بختی کی علامت ہے۔ آج مسلمانوں پر مصائب و آلام کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ رفتہ رفتہ ہمارے دلوں سے نبی کا عشق اور نبی کی محبت نکلتی جا رہی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس بندے کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے اور وہ تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینے لگے تو آج بھی دنیا اس سے کانپتی نظر آتی ہے اور زمانہ اس سے تھر تھراتا نظر آتا ہے۔ عاشق رسول سے آج بھی زمانہ کانپ رہا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو عشق رسول کا پرچم بلند کرتا ہے۔ ہم سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں ان عاشقان رسول کو جنہوں نے مشکل سے مشکل حالات میں اور کٹھن سے کٹھن دور میں بھی غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے کی زینت بنایا اور پرچم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلند کرنے کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع جلانے کے لیے وہ نگر نگر، ڈگر ڈگر، جگہ جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، یہاں تک کہ لوگوں کے مجمع کے علاوہ جنگ کے میدان میں بھی اور لرم و گداز بستر سے اٹھ کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی پہنچ رہا ہے اور نبی سے عشق و محبت کا اعلان اور پرچار کر رہا ہے۔ آج ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اسی عشق رسول میں بیٹھے ہیں، محبت رسول میں بیٹھے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی محبت ہے کہ ہم اپنے نبی کی گیت گانے کے لیے، نبی کی مدح سرائی کے لیے، نبی کے عشق کا پرچم بلند کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا غلام بنایا اور اپنے محبوب کا پرچم ڈھونے والا بنایا۔ ورنہ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر جب نبی کی عظمت کے اظہار کا موقع آتا ہے تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اپنی مسجدوں کو بند کر لیتے ہیں اور معاذ اللہ ایسی پاکیزہ نسبتوں کو شرک و بدعت اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے اور کیسے کیسے ناموں سے بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے مقدر پر ناز کریں اور آج کی رات نبی کا ذکر بھی سنیں، نبی کا ذکر بھی سنائیں اور ساتھ ہی ساتھ تسبیح و تہلیل اور ذکر و اذکار بھی کریں۔ اور کل آنے والے دن روزہ کا بھی اہتمام کریں کہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو اپنی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 کی صفحہ نمبر 638 پہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 27ویں رجب کی شب میں قیام کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت
اسے 60 مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور کل آنے والا دن یہ بھی عبادت کا دن ہے روزہ کی صورت میں۔ لہذا انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم کل بھی روزہ رکھیں گے اور انشاءاللہ پرسوں بھی روزہ رکھیں گے۔ اور جنہوں نے آج روزہ رکھا انہوں نے بہت اچھا کام کیا، کہ علماء فرماتے ہیں کہ نفلی روزے تنہا نہیں رکھنا چاہیے، ایک آگے یا ایک پیچھے رکھ لینا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 26 اور 27 رجب المرجب کو روزے رکھے جائیں، اور اگر کوئی صاحب کسی وجہ سے آج نہیں رکھ سکے تو ان کے لیے ہے کہ وہ کل رکھیں اور پرسوں رکھیں۔ اس طریقے سے ان روزوں کا ثواب حاصل کرے اور رات میں جگ کر کے عبادت و ریاضت کریں۔ کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 راتوں میں اللہ رب العزت بندوں کی دعائیں خاص طور سے قبول فرماتا ہے۔ سال میں 12 راتیں ایسی ہیں جس میں خاص طور سے دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ان 12 راتوں میں سے ایک رات 27ویں رجب المرجب شریف کی ہے، یعنی آج کی رات بھی ہے۔ لہٰذا آج کی رات میں ہم عبادت بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ اور ہم اور آپ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والرحم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ سامعین اکرام، معراج شریف یہ ایک ایسا عنوان ہے جو بہت تفصیلی اور بہت طویل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا۔ ان تمام معجزات میں سب سے اہم جو معجزہ ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے بعد جو عظیم الشان معجزہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ معراج شریف کا سفر ہے۔ یہ بہت ہی اہم سفر ہے، بہت طویل سفر ہے، اس لیے احادیث کی کتابوں میں اسے تفصیل کے ساتھ محدثین نے جمع فرمایا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں محفوظ کیا ہے۔ چونکہ یہ عبادت کی بھی رات ہے، ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل کی بھی رات ہے، اس لیے پوری تفصیل تو نہیں، لیکن آج کی مجلس میں انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم دینے کی کوشش کریں گے کہ معراج کا یہ سفر کیوں درپیش آیا اور کب درپیش آیا، یعنی معراج کب اور کیوں، اس سوال کا جواب انشاءاللہ آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسے آپ اپنے ذہن میں محفوظ فرمائیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں پیش کی جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک کی نظریں پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والرحم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک اجمعین۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبرائیل سلامی دیں دربار کو کیا کہیے، جبرائیل سلامی دیں دربار کو کیا کہیے، اور اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے، اور اے طور تجھے شاید
یہ بات نہ بھولی ہو، اے طور تجھے شاید یہ بات نہ بھولی ہو، اصرار کو کیا کہیے اور انکار کو کیا کہیے، اصرار کو کیا کہیے، انکار کو کیا کہیے، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے۔ مکہ المکرمہ سے شروع ہوا، بیت المقدس فلسطین ہوتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں تشریف لے گئے، لامکان میں تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے گئے جہاں نہ کسی نبی کا گزر ہوا اور جہاں نہ کسی فرشتے کی پہنچ ہوئی۔ اتنا طویل سفر، مگر اس میں وقت کتنا لگا؟ کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ اسی کی ترجمانی شاعر نے کچھ اس انداز سے کی ہے کہ بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیے، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی رفتار سے سرفراز فرمایا کہ دنیا کا کوئی انسان اس رفتار کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، عقل انسانی اس کے ادراک سے قاصر ہے۔ اتنا طویل سفر اور اس مختصر سے مدت میں یقیناً عقل انسانی جس امر کو اور جس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب، دونوں عالم کے طبیب حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ یہ معراج کیوں ہوئی اور کیوں آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص میں بلایا؟ حدیث کی متعدد کتابوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اور اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ اعلان نبوت کے 10ویں سال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانیوں، مصیبتوں، زحمتوں اور ظاہری کلفتوں کا سال رہا۔ یہی وہ سال ہے جس سال میں آپ کے چچا جناب ابو طالب، جنہوں نے آپ کی کفالت کا شرف حاصل کیا اور جو دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ آپ کے لیے سینہ سپر رہا کرتے تھے، ڈھال بن کر کے جنہوں نے آپ کی معیت اور رفاقت کا حق ادا کیا، وہ محترم اور کفیل چچا، شفیق چچا اسی سال دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سال آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے 25 سال آپ کے ساتھ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور جانثار شریک حیات کی طرح زندگی بسر کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ جن کی محبت اور جن کی یادیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہی اور آپ ہمیشہ جنہیں یاد رکھیں۔ اسی سال آپ نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکہ معظمہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے 10 سال تک اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین سے قریب کیا۔ اللہ رب العزت
کی وحدانیت کا پرچم بلند کیا، اپنے پاکیزہ اخلاق و کردار سے لوگوں کی پیشانیوں کو خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانے کی سعی بے پناہ کی، دن و رات جس کے لیے آپ مشقت کرتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، مگر اس 10 سال کے عرصے میں بہت کم لوگوں نے آپ کو نبی برحق تسلیم کیا اور آپ کے دست حق پرست پر ایمان لائے۔ اس کے مقابل آپ کو اذیت دینے والے، تکلیف دینے والے، ستانے والے، پریشان کرنے والے، آپ کے مشن کو روکنے والے، آپ کی دعوت کی راہ میں ڈورے اٹکانے والے اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ والے میری بات تسلیم نہیں کر رہے ہیں، میری آواز پہ جس انداز سے لبیک کہنا چاہیے لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، لہذا چلو مکہ سے باہر چل کر کے دین کی دعوت دی جائے۔ آپ نے اس کام کے لیے طائف کو منتخب فرمایا۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ طائف کے جو لوگ تھے وہ آپ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں، اور یہ رشتہ داری آپ کے نالیالی رشتے کی طرف سے آتی ہے۔ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ طائف میں اقامت پذیر تھا، سکونت پذیر تھا، وہاں وہ لوگ رہتے تھے، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سوچا کہ وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کو چل کر کے دین کی دعوت دیں گے تو وہ لوگ میری بات کو قبول کریں گے اور میرے مشن کے لیے وہ کھڑے ہوں گے اور میرے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ مگر اس سفر میں روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو نہ لیا، نہ حضرت فاروق اعظم کو، نہ حضرت صدیق اکبر کو، نہ حضرت عثمان غنی کو، نہ حضرت مولا علی کو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ تنہے تنہا اس سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ صرف ایک غلام لیا تھا، ایک غلام کو لیے اور خود آپ طائف کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے ان کی رودات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کیا کرتے تھے، خچروں پر سفر کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 80 کلومیٹر کا یہ مشقت آمیز سفر طے کر کے طائف کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سوچا کہ یہاں کے جو قبیلے کے سردار ہیں ان سے ملا جائے اور ان کو دین کی دعوت دی جائے۔ اس وقت طائف کی سرزمین پر 3 سردار بہت ہی مشہور و معروف تھے۔ آپ نے ان میں سے پہلے عبد یالیل کو اپنا ہدف بنایا اور اس کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی، مگر اس نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں آپ کی بات ماننے والا نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے آپ کے نئے دین کو قبول کرنے والا نہیں، آپ میرے یہاں سے چلے جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے یہاں سے نکلے، ایک دوسرے سردار کے یہاں گئے، اس نے بھی اسی قسم کا جواب دیا اور آپ کی دعوت کو اس نے بھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ تیسرے مشہور سردار کے پاس پہنچے، اس کے سامنے بھی آپ نے اپنا مدعا پیش کیا، دعوت دی، مگر اس نے بھی آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے نہایت ہی بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ چند نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ کوئی دیوانہ ہمارے بستی میں آیا ہے جو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، جو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، لہٰذا اسے مار کر کے اپنی آبادی سے باہر نکالو۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، ان اوباشوں کو
ان غنڈوں کو جب یہ کہا گیا، سردار کی طرف سے حکم ہوا کہ انہیں مار کر کے اس آبادی سے باہر نکالو، تو ان نوجوانوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پتھر برسانا شروع کیا۔ آپ کے جسم نازنین پر اتنے پتھر برسائے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ پیشانی اقدس سے لہو کی بوندیں ٹپکی ہیں تو نالین مبارک تک پہنچی ہے، یہاں تک کہ نالین مبارک تر بتر ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ کو نہایتی بے عزتی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ زد و کوب کر کے طائف سے باہر نکالا گیا۔ حضرات گرامی ذرا سوچیں اور غور کریں، کتنا پردرد اور کٹھن وہ سفر رہا ہوگا۔ ایک آدمی 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائے، پیدل جائے، سفر طے کر کے جائے، مشقت کے ساتھ جائے، پریشانی کے ساتھ جائے، اسے نہ دانا کے لیے پوچھا جائے، نہ کھانے کے لیے پوچھا جائے، نہ پانی کے لیے پوچھا جائے، نہ بیٹھنے کو کہا جائے، نہ آرام کے لیے جگہ دی جائے، بلکہ اس کے مشن کو ٹھکرا کر کے، پتھر مار کر کے آبادی سے باہر نکالا جائے۔ یقیناً یہ بہت ہی درد آمیز لمحہ تھا اور بہت ہی یہ پرسوز گھڑی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے ان اوباشوں کے پتھر کھا کر ان کی آبادی سے باہر تشریف لے آئے۔ باہر آنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ قیام کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ آپ کے بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی بارگاہ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے ان پہاڑوں پر مقرر فرمایا ہے، آپ اگر حکم دیں تو طائف کے ان باشندوں کو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان پیس کر کے میں سرما کی طرح سے انہیں ختم کر دوں، ان کا وجود مٹا دوں، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں انہوں نے۔ بجائے یہ کہ یہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے، آپ کی دعوت کو سنتے یا آپ کے ساتھ انسانیت آمیز سلوک کرتے، مگر انہوں نے تمام انسانی سلوک کو بالائے طاق رکھ کر کے آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا ہے۔ لہٰذا آپ اجازت دیجئے تاکہ ان کا وجود ملیہ میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ مگر قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارک کو ہلاتے، فرشتے دونوں پہاڑی کو ملاتے، طائف کے تمام باشندے چشم زدن میں ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرشتوں کو جواب دیا، اے فرشتوں تم انہیں چھوڑ دو، میں انہیں معاف کرتا ہوں اور میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس قوم کے ہدایت عطا فرما، انہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، آج اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو نہ لائیں، مجھے یقین ہے کہ کل ان کی اولاد دولت ایمان سے مشرف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے سے شان رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا اور طائف سے واپس آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے۔ اس واقعے نے بھی آپ کے دل کو شدید چکنا چور کیا اور اس سفر کا بھی آپ کے دل پہ گہرا اثر تھا۔ ایک چچا جان کی وفات کا صدمہ، شریک حیات کے دنیا سے تشریف لے جانے کا غم، اور پھر اس طائف کے سفر کا درد انگیز لمحہ، ان تمام نے آپ کو بتقاضائے بشری مزمحل کر دیا، پریشان کر دیا۔ آپ غمگین رہنے لگے۔ جب آپ غمگین رہنے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے خوشی اور مسرت، فرحت و شادمانی کا انتظام فرمایا۔ اسی انتظام کے سلسلے میں 27ویں کی شب میں اللہ رب العزت نے سفر معراج کا اہتمام فرمایا اور جبریل امین سے کہا کہ جبرائیل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، میں ان کے لیے سیر و تفریح کا انتظام کرتا ہوں تاکہ ان کا دل جو بوجھل ہو گیا ہے وہ ہلکا ہو جائے، ان کے ذہن و دماغ پر جو رنج و غم کے اثرات ہیں وہ منتقل ہو جائیں۔ اس سیر و تفریح سے ان کو کچھ اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔
کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، وہ اپنے درد و کرب کو شیئر کریں گے تو ان سے ان کا غم ہلکا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس سفر معراج کا اہتمام فرمایا۔ حضرات، یہیں پر یہ بات ذہن نشی کرنے کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوری ہیں۔ انسان ہم اور آپ خاکی ہیں، مادی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ ہم اپنے سفر کے لیے جب کوئی جگہ منتخب کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اس دنیا کا سفر منتخب کرتے ہیں۔ کوئی اپنے شہر میں کسی گارڈن، پارک اور پکنک کی جگہ جاتا ہے، کوئی قریبی شہر میں جاتا ہے، کوئی اس سے اور دور جاتا ہے۔ جس کے پاس جیسی استطاعت ہے ویسے وہ سفر کا اہتمام کرتا ہے اور اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے کسی جگہ کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو منتخب کرتا ہے۔ مگر وہ نبی مادی، وہ نبی خاکی نہیں بلکہ نوری ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے سفر کا انتظام فرمایا تو نورانی علاقے میں سفر کا انتظام فرمایا، نورانی فرشتوں کے ساتھ سفر کا انتظام فرمایا اور ایسی جگہ سفر کا انتظام فرمایا جہاں نور ہی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور کا جلوہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے معراج کے سفر کا اہتمام فرمایا۔ اس بیک گراؤنڈ اور اس پس منظر میں معراج کا یہ سفر ہوا۔ یہ سفر کب ہوا اس سلسلے میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، مگر راجح قول اور مستند ترین قول یہی ہے کہ آج ہی کی شب تھی اور اعلان نبوت کا 10واں سال تھا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال 27ویں رجب کو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے آسمان میں تشریف لے گئے۔ اس سفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کا نام اسرا ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا، جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اور سفر کا دوسرا حصہ مسجد بیت المقدس سے آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھنا، بلند ہونا۔ حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے ثم عرج بی الی السماء، پھر اس کے بعد مجھے اوپر لے جایا گیا آسمان کی طرف، اور پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ان تمام میں عرج بی کا لفظ آیا ہے، یعنی مجھے اوپر اٹھایا گیا۔ تو اسی عرج سے معراج کا لفظ آیا ہے، یعنی آپ کو بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس لیے اس سفر کو سفر اسرا بھی کہتے ہیں اور سفر معراج بھی کہتے ہیں۔ اب اس سفر میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسمانی طور پر تشریف لے گئے یا یہ خواب میں سفر ہوا؟ اکثر محدثین، مفسرین، اہل علم، اہل فقہ، اہل حدیث اور اہل تفسیر، علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر ہے۔ کچھ لوگ اسے خواب کا سفر بھی مانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر خواب میں نہیں ہوا بلکہ جسمانی طور پر ہوا۔ علماء کرام نے اس کی بہت ساری دلیلیں پیش کی ہیں، صرف 1 اور 2 دلیل آج کی اس مجلس میں پیش کی جاتی ہے کہ کیسے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر ہے، صرف خواب کا سفر نہیں، منامی سفر نہیں۔ جسمانی سفر کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس سفر کے تعلق سے ارشاد فرمایا
سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے بعبدہ. عبد کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعہ کو. بندہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے. اللہ رب العزت نے بے نبی یہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، بلکہ بے عبد ہی کہا. بے عبد ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسم کے ساتھ تشریف لے گئے. اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی صبح اپنے اصحاب کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، رات میں خواب میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمان میں گیا، پھر وہاں سے لامکہ گیا، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، تعجب کی بات نہیں ہوتی. اس لیے کہ آدمی خواب میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. پوری دنیا کی سیر کر کے آ جائے، کوئی کہے کہ میں امریکہ گیا تھا، انگلینڈ گیا تھا، برطانیہ گیا تھا، رات چین و جاپان گیا تھا، غرضے کے کہیں کا بھی کہے تو کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوگی. خواب میں جانا یہ ممکن ہے، اس میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہے. پھر یہی بات جب اہل مکہ کو معلوم ہوئی، کفار قریش کو معلوم ہوئی، کفار عرب کو معلوم ہوئی، تو ان لوگوں نے اسے ایک موقع سمجھ لیا، مذاق اڑانے کا موقع، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا موقع. اگر بات خواب کی ہوتی تو کسی کو کوئی ضرورت نہ پڑی تھی کہ وہ آپ کو جھٹلانے کی کوشش کرتا. کفار و مشرکین کو بھی پتہ ہے کہ اگر آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں خواب میں یہاں سے وہاں گیا تھا، وہاں سے وہاں گیا تھا، تو کوئی حیرت و استعجاب کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں جسم و جسمانیات کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس گیا. اس بات پر انہیں اعتراض ہوا کہ جسم کے ساتھ آدمی رات کے معمولی حصے میں مکہ سے بیت المقدس چلا جائے، یہ ممکن نہیں ہے، ماننے والی بات نہیں ہے. اس لیے انہوں نے واویلا کیا. تو ان کا واویلا کرنا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کی صداقت کا اقرار کرنا اور یہ کہنا کہ اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں نہیں تشریف لے گئے تھے، بلکہ جسم و جسمانیات کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں انبیاء کی امامت نہیں فرمائی. خواب میں اگر کوئی کہے کہ خواب میں آپ نے امامت فرمائی ہے، اس میں کوئی بہت بڑی فضیلت کی بات نہیں ہے. خواب میں تو کوئی بھی کعبہ شریف میں جا کر کے مسجد نبوی میں جا کے امامت کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں نے وہاں امامت کی. کوئی فضیلت کی بات نہیں. فضیلت اسی وقت ہوگی جبکہ آدمی جسمانی طور پر انبیاء کرام کی امامت فرمائے. اور یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، اس قبلہ اول میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی. اور اس یہ امامت کی بنیاد پر آپ کو امام الانبیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس لقب کی، اس امامت کی بنیاد پر آپ کی فضیلت اس طور پر بھی انبیاء کرام کے اوپر بتائی جاتی ہے. پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کی جو امامت فرمائی ہے وہ خواب میں نہیں بلکہ آپ نے جسمانی طور پر امامت فرمائی ہے. پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو خواب میں گئے تھے اور یہ معراج خواب میں ہوئی ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے، وہ سراسر غلطی پر ہے، باطل پر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی طور پر ہوا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس مکہ المکرمہ سے، مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے اوپر تشریف لے گئے، جس کی ایک طویل تفصیل ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں اس پر گفتگو پیش کی جائے گی اور پھر یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ آخر اس معراج سے ہمیں اور آپ کو پیغام کیا ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو معراج ہوئی،
لیکن امت کے لیے اس میں کیا درس ہے، ہمیں اس سے کیا پیغام دیا گیا ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سفر معراج سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اسرار و رموز کو سمجھتے ہوئے اس کے فوائد پر غور و فکر کرنے اور اس کے عظیم تحفہ جو نماز کی صورت میں امت کو دیا گیا ہے اس تحفے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرات آج ہمیں اس تحفے کو خاص طور سے دل سے لگانے کا اور اہم وقت آ گیا ہے اور اس کی زیادہ ضرورت ہو گئی ہے۔ آج امت جس ابتری کا شکار ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے معراج کے اس عظیم تحفہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے جو نماز کی صورت میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صابح الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے نماز کی قدر کریں، نماز کو اپنے سینے سے لگائے اور اس سے محبت پیدا کریں۔ نماز سے محبت ہمیں عزت و عظمت عطا کرے گی، نماز سے دوری نے آج ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے معراج کے اس تحفے کو یاد رکھیں اور اس کو گلے سے لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب